बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के फेसबुक लाइव सेशन में खुश आमदीद। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आज का, जो कि मुझे लगता है हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पहलू है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो वो मैं आज आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, वेलकम आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार। आज का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्टिव दिन रहा, काफ़ी कुछ काम किया, कुछ टारगेट्स जो आज के सेट किए हुए थे काफ़ी हद तक उनको अचीव किया। 2-4 चीज़ें रह गई हैं बट दे वर नॉट एज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए ये कि इट वॉज ओवरऑल गुड डे। अच्छा, ज़बरदस्त। ये पैशन के बारे में मैं आज ये बात करना चाह रहा हूँ आप तमाम लोगों से। सुबह मेरे एक फेसबुक लाइव सेशन था फाइबर पाकिस्तान ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर इनडायरेक्टली बात घुमा के पैशन के ऊपर आ गई। और ये एक खैर उस वक्त तो मैंने इतना ज़्यादा टच नहीं किया कि बिकॉज आई हैड अदर थिंग इन माइंड, तो उस वक्त मैं मुख्तलिफ बातें करना चाह रहा था, तो इसलिए पैशन को ज़्यादा इस टॉपिक को मैंने टच नहीं किया। लेकिन इट इज़ समथिंग कि जो मुझे लगता है कि लाइफ में, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है कि हमें अपना पैशन, अपना, उर्दू में मुझे एग्जैक्टली इसका वो वर्ड नहीं मिला कि क्या होना चाहिए, ठीक है, गूगल में सर्च किया तो लिखा होता है जज्बात, तो ये वो वाला पैशन नहीं है ये। लेकिन इश्क, जुनून, कोई किसी चीज़ की तड़प जो है वो क्या है, तो अगर किसी को पता है तो यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि उर्दू में इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा, बिकॉज आई वुड रियली लव टू नो। तो जब हम एक अपनी रोड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जाते हैं, सेल्फ डिस्कवरी की इस रोड के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करूं तो मुझे मेरी यानी एक ज़िंदगी का मकसद मुझे मिल जाए और मुझे पता चले कि यार वाकई मैं कुछ करके गया हूँ। लाइफ यानी कि कभी अगर कंप्लीट हो, और जब कभी हमें जो हज़रत इज़राइल हैं, जो मौत के फरिश्ते हैं, वो जब लेने के लिए आए तो हमें कोई रिग्रेट ना हो, हम भी खुशी खुशी सीना तान के जा रहे हो कि यार हाँ नहीं ठीक है, बहुत मैंने ज़बरदस्त टाइम गुजारा है यहाँ पे और मैं अब तैयार हूँ, चलो चलते हैं। ऐसा कुछ कब हो सकता है? वो तब हो सकता है कि जब हम अपनी इस ज़िंदगी का मकसद समझ जाएं और ज़िंदगी का मकसद और पैशन समझ जाएं। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी के मामलात हमको उस तरफ जाने नहीं देते, वो हमें इस तरह उलझाई रखते हैं, अपनी तरफ अपने ही चक्रों में उलझाई रखते हैं कि जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को परसू नहीं कर सकते। और समझते ऐसा है कि शायद वो लोग जो अपना पैशन को परसू करते हैं, दे आर लाइक लकीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, या पता नहीं कोई डिफरेंट एक ब्रीड है या कुछ और ही दुनिया के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर एक जिंदगी डिसिप्लिन्ड होगी, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन अगर आप सवाल ही नहीं करते, ठीक है फाद आप सही कह रहे हो कि पैशन को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सवाल ही नहीं करते तो फिर आपको जवाब कैसे मिलेगा? मसला हमारा ये है कि मेजॉरिटी लोगों की सारी ज़िंदगी सवाल ही नहीं करती है, इस चीज़ पर गौर ही नहीं करती। दे डोंट पॉन्डर कि यार ये चीज़ करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम अनफॉर्चुनेटली एक कुएं के मेंढक की तरह की लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिसमें हमें लगता है यार कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने घर वालों का, बीवी बच्चों का, माँ बाप का, मेरा ख्याल है यहाँ तक ही हमारा होता है, इससे आगे बहन भाइयों का, दोस्तों यारों का, या कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वी डोंट फील के हमारे ऊपर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हमें इवन पेरेंट्स को भी हम उतना टाइम या उतनी उनकी केयर या उतना उनको पे बैक नहीं करते जितना वो डिज़र्व करते हैं। पेरेंट्स की लाइफ गुजरती है बच्चों की खातिर और क्या कुछ नहीं कर जाते,
میرے نیبر ہیں, ان کے بیٹے کو ابھی ایک انٹسٹائن میں اس کی پرابلم ہوئی, ان کی انٹسٹائن جو ہے اس کا وہ بلاکیج ہو گئی تھی, اس کو کاٹنا پڑا, اور وہ 4-5 مہینے سے ہی از آن بیڈ. اور جو میں نے اس کی دیکھی کنڈیشن, جو بیچارے کہ اس بچے کا حال ہے اور اس کے پیرنٹس کا جو حال ہے, یعنی کہ ان کا ایک ہی وہ بیٹا ایک ہے, 3 بیٹیاں بھی ہیں, بٹ کس اس سچویشن سے وہ گزر رہے ہیں. کیا کہ کچھ نہیں کرتے یار پیرنٹس بچوں کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ ان کو اس طرح کا کم پے بیک نہیں کرتے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. خیر یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. تو پیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے اگر اپنی لائف کو ایک فل طریقے سے گزارنا ہے, کمپلیٹ طریقے سے گزارنا ہے, اور یہ کہ ایک ایسی میننگ فل لائف گزارنی ہے کہ یار دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, اپنے لیے آسانیاں تو کرتا ہی ہے, ہر کوئی کرتا ہے, جانور بھی کر لیتا ہے, لیکن ایسی لائف ہو کہ یار لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, بندے کو ایسا ہونا چاہیے. مثال دیں, کہانیاں لکھی جائے, ٹھیک ہے, کتابیں لکھی جائے آپ کے اوپر. یہ کوئی ایلین نہیں ہوتے لوگ وہ جن کے اوپر کہانیاں لکھی جاتی ہیں, جن کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں, جن کی مثالیں دی جاتی ہیں, وہ بھی ہم لوگوں میں سے ہی ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے کچھ وہ بہت ہی ریئر قسم کی لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار مجھے بھی اس پہ کام کرنا چاہیے, میں بھی یہ ہو سکتا ہوں. تو شاید وہ لوگ جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, کر نہیں سکتے یار کر سکتے ہیں. میں فہد ایک چیز بہت میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو اگر روک لیں گے نا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے, تو پروبیبلٹی اس کی ہونے کی, کمپلیٹ ہونے کی بہت کم ہو جاتی ہے. نہیں کر پائیں گے یا رزلٹ وہ نہیں مل پائے گا, وہ ایک اگلی کہانی ہے. لیکن یار ذہن میں تو سوچیں کہ ہاں یار میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں. بالکل سہرش, بھی اسی چیز پہ آج کی ڈسکشن ہے کہ پیشن کو کیسا ڈھونڈا جائے. ٹھیک ہے, ہاں سوری, پیرنٹس کو پے بیک تو یار بالکل نہیں کیا جا سکتا, یہ تو کہہ لو نا کہ پاسبل نہیں ہے, لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے نا یار. اگر ایک چیز پاسبل نہ ہو تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم کوشش نہ کریں, لیکن انفارچونیٹلی ہم کوشش نہیں کرتے, اور جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر پاتے فار وٹ ایور ریزن. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, زیادہ دیر تک میں آپ لوگوں کو یہاں پر نہیں روکوں گا. تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیشن کو پرسو کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں ایک کمپلیٹ لائف گزارنی ہے, اور ایک ایسی لائف گزارنی ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ کہ اسلام ہمارے دین اس وقت جس پروپیگنڈے کا شکار ہے اور جس طرح سے ملائن کیا جا رہا ہے اس کو دنیا میں, تو ہماری زندگی, ہمارا کردار ایسا بن جائے کہ دنیا میں کوئی دیکھے کہ یار یہ ہاں یہ جا رہا ہے, ہی از اے مسلم, یعنی کہ ایک ہمارا ایسا کردار بن جائے, ہم ایک ایسے انسان بن جائیں کہ یار جو ہر لحاظ سے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار نہیں یہ بندہ زبردست ہے. اور وہ زندگی ہم تبھی گزار سکتے ہیں جب ہم اپنی پیشن پر چل رہے ہوں گے. کیونکہ اگر اس کا اپوزٹ دیکھیں, اگر آپ اپنے پیشن کو نہیں پرسو کر رہے تو آپ ایک ایسا کام کر رہے ہو کہ جس میں آپ کا دل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیسے آپ کمانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹس اے نیڈ, اس میں ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ آپ اگینسٹ کہ بھائی پیسہ نہ کماؤ یا کچھ ایسا نہ کرو, وہ ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ کی جاب, آپ کا کام, دیٹ از اے ویکل جو آپ کو پیشن کو پرسو کرنے میں مدد کرے گا. تو اس لیے یور جاب از ویری امپورٹنٹ. آپ کا کام کچھ بھی کر رہے ہو, بزنس کر رہے ہو, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں کرو گے تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاؤ گے, اور پھر آپ کا ذہن معاف ہو جائے گا, ذہن بند ہو جائے گا. جب آپ کے اوپر فائنینشیل پرابلمس پڑیں گی, ذمہ داریوں کا بوجھ پڑے گا اور ان کو آپ کمپلیٹ نہیں کر پاؤ گے تو پھر بہت پرابلم ہو جائے گی. پھر پیشن کیا ہے یار, کچھ بھی نہیں صحیح طریقے سے چل پائے گا. تو the most important thing is آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے do whatever you have to do. ٹھیک ہے, اس چیز کو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یعنی کہ this whole talk is not against کہ آپ کو جاب نہیں کرنی ہے, آپ کو کام نہیں کرنا. آپ کو کام بھی کرنا ہے, آپ کو جاب بھی کرنی ہے, اور خوشی خوشی کرنی ہے, کیونکہ وہ جاب کو یار آپ عزت دیں. ٹھیک ہے,
بہت زیادہ لوگ مزریبل رہتے ہیں اپنی جاب کو لے کے, اپنے کام کو لے کے, بہت غلط بات ہے, ٹھیک ہے. ہاں, آگے بڑھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ محنت کریں, اپنے لیے راستے بنائیں, سارا کچھ کریں, لیکن اپنی جاب کو برا نہ کہیں, ٹھیک ہے. اپنی یہ, کیونکہ یہی جاب ایسی ہے کہ جس کے لیے کئی لوگ, یعنی آپ کو بری لگ رہی ہوگی, لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ they would do anything to get that job. وہ اس پوزیشن کے لیے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر ہی آنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہے. تو پہلی چیز کہ یار آپ اپنی جاب کو, اپنے کام کو برا نہ کہیں, اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جاب دی ہے, وہ اپرچونٹی دی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے گھر, آپ کے معاملات, سارا کچھ چل رہا ہے. وعلیکم السلام جنید. اور اب دوسری چیز, پیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہوتے اپنے کام کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں, ٹھیک ہے, یا پیشن کو پرسو نہیں کر رہے ہو, تو پھر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہو جس میں آپ کا دل نہیں ہے. آپ نا انصافی کرو گے جہاں پہ بھی کام کرو گے, اور دل آپ کا کہیں اور ہوگا, تو آپ اس کام کو جسٹیفائی نہیں کرو گے, صحیح طریقے سے نہیں کرو گے, شارٹ کٹس ڈھونڈو گے, ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے کہہ لو کہ آپ اس کو حلال کر کے نہیں کھاؤ گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پیشن, اگر آپ اس چیز کو کرو جس میں آپ کا دل بھی ہو, تو پھر آپ جان مارو گے اس میں. آپ سے 100% ریکوائرڈ ہے, آپ 200% دو گے اس کو, کیونکہ آپ کو ایک تو آپ کو وہ کام کرنا ہے, دوسرا آپ کو ویسے ہی اس میں اتنا مزہ آتا ہے, تو یعنی کہ دیٹ وڈ بی لائک ون ون سچویشن. دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے پیشن کو پرسو کریں. اب یہ کہ پیشن کو ڈھونڈا کیسے جائے, دو چیزیں جو میں نے پڑھی ہیں اور وچ از ویری ٹرو, ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے پیشن کو ڈھونڈنے کے, جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ایکسپیریمنٹ کرنے پڑیں گے, اور بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو ایک وہ چاہیے, پیسہ چاہیے اور سارا کچھ چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پیشنز ایسے ہیں کہ جو بہت ہی ایکسپینسو قسم کی چیزوں سے پورے ہوں گے, تو دیٹ مائٹ بی ٹرو, لیکن ایکٹیویٹی اور چیز ہوتی ہے اور اس سے ملنے والی خوشی اور چیز ہوتی ہے. خیر دیٹ از سلائٹلی ریلیٹڈ, لیکن تھوڑا سا وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا ابھی اس چیز کو سمجھانا ایک لمیٹڈ ٹائم میں. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو 2 کویسچنس کہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کبھی بھی آپ بیٹھ کے رات کو ایک پین اینڈ پیپر لے کے بیٹھیں, کبھی بھی, یعنی کہ دیٹ یو کین ڈو اٹ اینی ٹائم. 2 کویسچنس. ایک, وہ ایسا کیا کام ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی پیسہ نہ دیا جائے, 1 روپیہ نہ دیا جائے, لیکن مجھے کوئی کام کہہ دے تو میں وہ خوشی مزے سے جا کے کروں, تو وہ کوئی ایسا کام کیا ہو سکتا ہے. دوسرا, اسی سینیریو کو تھوڑا سا چینج کر لیں. اف یو وڈ ہیو آل دا منی ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, پیسے کی آپ کو پرابلم نہ ہو اور آپ کو کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے, لیکن یعنی کہ ایک انسان آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتا نا, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, کچھ نہ کچھ کرنا ہے, گھومے گا پھرے گا, جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا, لیکن ایٹ دی اینڈ اس چیز سے بھی, ایکٹیویٹی سے تنگ آ جائے گا. دین پھر آپ کیا کرو گے, کون سی ایسی چیز ہے جو کلک کرے گی. یہ 1-2 کویسچنز ہیں جس پر بیٹھ کے سوچو. ایک دن میں نہیں آئے گا, دوسرے دن نہیں آئے گا, تیسرے دن نہیں آئے گا, بٹ یو ہیو ٹو کیپ آن تھنکنگ آن دیز لائنز کہ وہ ایسا کون سا کام ہے کہ جو آپ کو فائنینشیل جو ہے نا کنسٹرینٹ کے بجائے آپ کرو گے, بغیر کوئی پیسے کے کرو گے, اور اس سے آپ کو انٹرنلی ایک سیٹسفیکشن ملے گی, مزہ آئے گا, اور آپ کو جتنے دن مرضی لگا دیا جائے آپ وہ کرو. تو اس چیز کو جب آپ سوچیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسے جواب آئیں گے, ٹھیک ہے. لکھتے جانا ہے, ذہن پر ریلائے نہ کریں, ٹھیک ہے. پین اور پیپر کی افادیت کو سمجھیں. اور تھینک یو ویری مچ یار, یہ کون ہے جو ہارٹس وغیرہ کر رہا ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسے جسچرز نہیں آ رہے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں میں نے تو سلا ہی دیا ساروں کو. تو اینی ویز دیکھتا ہوں یار, میں دوسروں کے لائیو بڑے تھمز اپ اور یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو میرا لائیو بڑا خاموشی سے جا رہا ہے. خیر ابھی سٹارٹ کیا ہے, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کیا سارا سین ہوتا ہے, لیکن جو دل میں باتیں ہیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں یار فہد, تو اب پیشن کو
یہ جب آپ کویسچنس کریں گے کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی, ٹھیک ہے. اب پیشن کو پرسو کرنے کا بھی ٹائم ہے, اس کا بھی ایک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. پہلا, اگر آپ کا گھر, آپ کا کچن سیکیور نہیں ہے, آپ کی ذمہ داریاں آپ پراپرلی پوری نہیں کر پا رہے, تو پہلا گول آپ کا ہے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا, ٹھیک ہے. پرائیورٹی وائز ہر چیز کی پرائیورٹی ہے. پیشن شوڈ بی آن دا لسٹ, ہمیشہ رہنا چاہیے. آپ کو کلیئرٹی اس کی ضرور ہونا چاہیے, اور دیٹ شوڈ بی اے گول آف یورز, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کا گول ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے, وہ تمام اخراجات جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے. تو یہ چیز پہلی پرائیورٹی وہ ہے, کیونکہ اگر وہ اسموتھ نہیں ہے نا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی, پھر آپ پیشن کیا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے, ٹھیک ہے. ذہن بند ہو جائے گا. تو اب یہ کہ پہلی پرائیورٹی آپ نے اپنے کچن کو سیکیور کرنا ہے. اب وہ کیسے کرنا ہے, دیٹ از اندر ٹاپک, کہ بھئی آپ اس میں کیا کیا کر سکتے ہو. اگین اس کے لیے اوپر میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا کیونکہ ریلیٹڈ ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو ایک باکس کے اندر نہ بند کرو, ٹھیک ہے. اپرچونٹیز اینڈ لیس ہیں آج کل. جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں نا یار, میں کہتا ہوں اتنا زبردست ٹائم ہے, یعنی کہ وی آر لیونگ ان سچ اے ونڈرفل ٹائم. اس سے بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا تھا. کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہو آپ, میں کہتا ہوں آپ لوگ, اب میں جس انڈسٹری سے جڑا ہوا ہوں, آن لائن فری لانسنگ انڈسٹری وغیرہ ہے, کتنا زبردست ٹائم ہے یار. آج سے 10-15 سال پہلے چلے جاؤ, یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں کسی ایسے بندے کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, جو آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, جو یورپ میں بیٹھا ہے, کہیں دنیا کی دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے, اور میں اس کو سروسز دے رہا ہوں اور مجھے وہ پیسے بھیج رہا ہے. یعنی ود ان این آور ساری ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے اور پیسے آپ کے بینک میں آ جاتے ہیں. یعنی ہاؤ واز دیٹ پاسبل؟ تو اچھا ہاں سرش, انفارچونیٹلی دیکھو پیسے کمانا, میں اس کی افادیت اس کی میں وہ کم نہیں کر رہا ہوں, وہ ضروری ہے, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر لائف آپ نے گزارنی ہے نا, اور ایسی گزارنی ہے کہ یار آپ کو مزہ آیا ایٹ دی اینڈ آف اٹ, آپ کو ریگریٹس نہ ہوں, تو پھر آپ کو اپنا پیشن کو بھی ضرور ڈھونڈنا ہے. اس کو بھی پرائیورٹی میں رکھیں, لیکن اگین اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے اپنا گھر سیکیور کریں, اپنی ذمہ داریاں سیکیور کریں, اور پھر بعد میں دوسرا کریں. اور ذمہ داریوں کو سیکیور کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا کھولیں. میں صبح بھی بات جب کر رہا تھا, ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹلی جو ٹرینڈ ہے نا کہ وائٹ کالر جاب ہوگی تو پھر مزہ آئے گا, جس کی وجہ سے ہم آپشنز بہت لمیٹڈ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو بہت محدود کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اپرچونیٹیز اتنی ہیں نا یار آج کل. تو میں دیکھتا ہوں, خیر فری لانسنگ از ون تھنگ, اس کے بعد آپ نکل جاؤ ایسی ایسی اپرچونیٹیز. کریم کی سروس ہے جہاں پر ڈرائیورز وغیرہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. گاڑی آپ کے پاس ہے, آپ اپنی گاڑی چلا سکتے ہو, ٹھیک ہے. بائک اگر آپ کے پاس ہے, آپ بائک کے ساتھ کام کر سکتے ہو. بائک کیا ہے, پھر اوبر ہے, یعنی کہ دیز آر ویری ایزی تھنگس جو کہ اویلیبل ہیں, جس کے لیے کوئی خاص وہ نہیں چاہیے. آپ کے پاس اگر اف یو ہیو, کہہ لو کہ پراپر آپ کا کریکٹر صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اف یو آر آنیسٹ, ایماندار ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی اچھی ہے, تو آپ لیفٹ رائٹ دیکھیں, دیر آر آلویز سم اپرچونیٹیز. اور یہ کہ اس عمر میں, جس عمر میں ہم ہیں, ٹھیک ہے, آئی فیل کہ 40-50 تک بھی آپ کے پاس اتنی انرجی ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ نہ کریں, ایک جاب نہ کریں یا ایک کسی اسکل کے اوپر نہ ریلائی کریں. ملٹیپل جابس کریں, ملٹیپل ڈائمینشنز میں. پتہ ہے جب آپ زیادہ چیزوں کو پرسو کر رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کے اندر سے آٹومیٹکلی ان چیزوں کو پرسو کرنے کے لیے وہ انرجی آ جاتی ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنے آپ کو چیلنج کرو گے نا تو کر لو گے. ہمارے اندر بہت طاقت ہے, میں کہتا ہوں, یعنی کہ وی ہیو سپر نیچرل پاور. لیکن وہ پاور کب آتی ہے؟ وہ پاور تب آتی ہے کہ جب ہم کہہ لو کہ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں نا, تو وہ پاور بھی آ جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, سب کچھ پاسبل ہے. لیکن یہ کہ ہم ایسی اپنی سچویشن میں بازو کا ڈالتے نہیں اپنے آپ کو. ہمیشہ ہم بڑا سیفلی پلے کرتے ہیں, یار میں ایسے نہ کر لوں, میں وہ نہ کر لوں, یہ نہ کروں, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
अपने आप को, आप अपने पोटेंशियल को समझें और उसके हिसाब से प्ले करें। मैं कहता हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं। खैर अगेन थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट कि यार अपनी आप को लिमिटेड ना करें, अपने इर्द गिर्द एक दायरा ना लगाएं कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करें। काम आपका काम है, वट एवर दैट इज, ठीक है, वो आपको उससे कोई वो नहीं हो, आर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी काम करना है वो करें और ये कि अपनी अर्निंग को सिक्योर करें, क्योंकि आप अगेन गोल बनाए ना। पहला यार मैंने अगर अपने पैशन को परस्यू करना है, मैंने अगर बड़ी किसी मंजिल को पाना है, तो मुझे पहले ये काम करना है। तो पहला फोकस मेरा अभी के लिए जो है वो ये चीज हो गई, फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा। उसको देखते रहे और वो चीज आपको एनर्जाइज करती रहेगी। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे लिए ये चीज को करना है ताकि मैं फिर उसकी तरफ जा सकूं। दैट इज हाउ यू हैव टू प्ले द गेम। तो पैशन को इस तरीके से आपने परस्यू करना है। लिख लिया जब आपने, आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरे लिए, यानी कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद फिर आप बस उसको एक आप रखो जहन में क्लियर, उसके लिए टारगेट भी रख लो, गोल भी सेट कर लो कि यार मैंने बाय नेक्स्ट ईयर ये चीज मैंने करना शुरू कर देनी है। फिर उसकी प्लानिंग करना शुरू कर दो कि यार उसके रास्ते में हर्डल क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाओ कि यार अब मुझे अगर वो चीज करनी है तो उसके रास्ते में मुझे ये 1 2 3 4 5 ये प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर उन 5 प्रॉब्लम्स को, 5 को ना देखो, उनमें से एक को देखो जो सबसे इजी है। सबसे इजी चीज को पहले लो और उसको लेके आप वन बाय वन, एक दिन में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, साल में हो जाएगा, ठीक है। 2 साल लगते, 3 साल, कुछ भी यार। लेकिन व्हाट इफ यू आर एबल टू कॉन्कर ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल द डिफिकल्टीज जो आपके जहन में थी, और एट द एंड आप उस चीज को पा लेते हैं जिसके लिए आपने फाइट की थी। मजेदार बात नहीं है, यानी कि वो एक लाइफ, एक मजेदार लाइफ नहीं होगी कि जिसमें आपने फाइट करके ऑड्स के खिलाफ, तमाम तर जितनी भी मुश्किलात थी उनके खिलाफ निकल के आके आपने अपने उस हदफ को पा लिया जिसके लिए आपने फाइट की थी। बहुत मजेदार होगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको वो फीलिंग जो आपको उस वक्त मिलेगी ना, और जो ताकत मिलेगी, तो वो कुछ और ही होगी। और ये कर सकते हैं हम, लेकिन कब कर सकते हैं? कि जब हम रियलाइज करें कि यार हाँ, मेरे अंदर ये ताकत है और मैं ये कर सकता हूँ। तो पहले ही कोई भी काम शुरू करने से पहले ही नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव माइंड सेट को, इन चीज़ों को बाहर निकाल देना है। एक और चीज़ कि नेगेटिव, अगर आप कोई कह लो कि नेगेटिव सर्कल है ना, दोस्तों का होता है, अनफॉर्चुनेटली दोस्त, फैमिली, यानी कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि दे वुड बी सपोर्टिव अबाउट योर ड्रीम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होते किसी भी वजह से। तो आपको एक अपना सर्कल नया क्रिएट करना है। नया सर्कल क्रिएट करें ऑफ ड्रीमर्स, जो कि आप ही की तरह के कह लो कि ख्वाब देखते हों, और उनको खाली ख्वाब ही ना देखते हैं, उनको परस्यू करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास हजारों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हम उनको ढूंढते नहीं। हम समझते हैं यार ये बस मैं अकेला ही हूँ और बस मैं अकेला ही चलता जा रहा हूँ। नहीं, आजकल दुनिया कह लो कि हमारे लिए वही आसान वक्त है कि आप फेसबुक पे जब बैठते हैं तो आप ढूंढें कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपकी की तरह की चीज़ें सोचते हैं। गार्डनिंग का पैशन है आपका, आप गार्डनिंग के ग्रुप्स वगैरह देखें, ठीक है। फोटोग्राफी का है, इफ़ यू फील लाइक यार मुझे फोटोग्राफी में आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, या ट्रैवल करने का, या कुछ भी, तो उन चीज़ से रिलेटेड अपने ग्रुप, यानी कि एक अपना सर्कल, नया सर्कल बनाना शुरू कर दें ऑफ द पीपल के जो आपको लगता है कि यार ये वो लोग हैं कि जो मुझे मेरी हेल्प करेंगे मुझे उस गोल की तरफ ले जाने में। और ये कि आइडियल्स अपने देखने के, यार मैं अगर इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, इस फील्ड में सबसे ऊपर कौन है और क्या मैं उससे कांटेक्ट करूँ और उससे राब्ता करूँ। प्लस सिर्फ टॉप वाले बंदे को परस्यू ना करें, आप ही की तरह के और बहुत से लोग होंगे, और आपसे कई लोग नीचे भी होंगे जो उसी लाइन पर जाना चाह रहे होंगे। उन लोगों को भी अपने साथ लेके चलें, ठीक है। अपने से ऊपर वाले लोगों की तरफ तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो नीचे हैं
ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں, ان کے پرابلم سنیں, ان کی ہیلپ کریں, ان کی پیٹھ پر تھوڑی سی تھپتپی دیں, ان کو کہیں کہ یار نہیں, سوچ رہے ہو نا, یہ واقعی پاسبل ہو سکتا ہے. دوسروں کو انکریج کریں, اور اسی طرح کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا کہ وہاں پر آ کے وہ آپ کو انکریج کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے, ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا تو کسی نہ کسی اس کے کرتے ہیں کہ یار میں یہ کر رہا ہوں نا تو مجھے اب ریٹرن میں یہ چیز چاہیے, تو وہ چیز پھر نہیں ملتی. پھر اس کے بعد ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یار میں نے یہ اتنی ایفرٹ کی, میں نے اس بندے کے ساتھ ایسا کچھ کیا اور بدلے میں اس نے یہ میرے ساتھ کر دیا. تو بدلے کی نیت سے کوئی چیز نہ کریں. جو کام صحیح ہے, جو چیز صحیح ہے, اس کو بس یہ سمجھ کے کریں کہ یار اس وقت میرا یہ ایکشن صحیح تھا, یہ چیز میں نے کی ہے. پازیٹیو اور سنسیئر انٹینشن رکھیں, آنیسٹ انٹینشن رکھیں, تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا, یعنی کہ یو وانٹ بی ڈس اپوائنٹڈ, وہ اس طرح کی آپ کو وہ چیز نہیں ہوگی. تو خیر, آج کا یہ چھوٹا سا ایک فیس بک لائیو سیشن تھا. چھوٹا تو نہیں رہا, آلموسٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو اس میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا یار کہ پیشن جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے لائف میں, اس کو پرسو کرنا. تھوڑا سا ٹائم نکالیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, اپنے کون سی چیز ہے جو آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ آگے نکلیں. احمد اور قمر, ویلکم ٹو فیس بک لائیو. وائی ڈونٹ یو پروموٹ یور پیج اینڈ ویڈیوز اینڈ پلیز اسٹارٹ یوٹیوب چینل ٹو. یار میں ایسا نہیں کر رہا ہوں, میں کوشش میں لگا ہوا ہوں, ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. تو اسٹارٹ کیا ہے پروموٹ یہ اسی طرح کرتا ہوں. یار مجھے اس کے علاوہ کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں پتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا ہمیشہ سے فیس بک سے بس اتنا ہی تعلق رہا ہے کہ میں پوسٹیں وغیرہ کر دیتا ہوں, سارا کچھ. زیادہ یہ پروموشن ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا اتنا زیادہ مجھے نالج نہیں ہے. یوٹیوب کا تو لگا لو کک بھی نہیں پتا مجھے. ویڈیوز جو میں یہاں پہ بناتا ہوں میں وہاں پہ ڈال دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ڈال رہا ہوں, لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ لوگوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ یار یوٹیوب پہ جائیں اور جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, تو لیکن تھوڑا رسپانس ہلکا پھلکا ہے. تو اٹس اوکے. مجھے یعنی ابھی کوئی ایسا نہیں ہے مجھے, یعنی یہ کام میں یار فائنینشیل اس چیز میں نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار آئی ہیو کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسا نالج ہے میرے میں جو میں اگر شیئر کروں کسی سے تو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طرح سے بینیفٹ ہو جائے گا. آج کل کے اس دور میں جہاں پہ یار نیگیٹیوٹی بہت ہے, ڈسکریج کرنے والے 100 لوگ کھڑے ہیں, مذاق اڑانے والے 100 بندے کھڑے ہیں, کوئی ایسی آواز ہونی چاہیے. اور یہ آواز کسی اور مقصد سے نہیں, یار میرا دل کرتا ہے کہ یار, اور دل کرتا ہے یعنی اس وجہ سے نہیں کہ یار اب کل جس طرح, میں آپ کو کل کی ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ ادھر ہی آفس میں, اور ویکینڈ پہ ہمارا ایک بائکرز کا گروپ ہے, اور ہم بائک چلانے کا مجھے بڑا شوق ہے. یعنی کہ کہیں بھی جانا ہونا تو میں بائک پکڑ لوں تو میں نکل جاتا ہوں. اب اس میں ہم پلان کر رہے تھے ویکینڈ پہ شاران جانے کے لیے, اور انفارچونیٹلی ویدر کنڈیشنز وہاں پہ صحیح نہیں ہے فار بائک, تو وہ چیز نہیں ہو پائی. خیر ڈسکشن کے دوران وی ہیڈ پرسن کہ وہ بڑا کریٹو ہے ان کریٹنگ بائکس وغیرہ سارا کچھ. تو اب باقی دوست یار بیٹھے ہوئے سارے, یعنی کہ وہ جس طرح دوستوں میں ہوتا ہے, جس طرح پہلے کالج کے ٹائم پہ میرا گروپ ہوتا تھا تو وہاں پہ ہوتا تھا, یعنی کہ سارے دوست مل کے پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک ایسا بندہ جو ڈریمر ہوتا ہے نا, جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کسی اور ہی دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ اس کے سارے مل کے مذاق اڑاتے ہیں. تو اٹ واز دا سیم تھنگ دیٹ واز ہیپننگ. تو خیر میں نے اس وقت بھی کافی اس کو انکریج کیا, کیونکہ مجھے, اور کسی اور وجہ سے نہیں, اس وجہ سے نہیں کہ یار دوست وغیرہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ مجھے واقعی یقین ہو رہا تھا یار میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ کتنی لگن کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کر رہا ہے. وہ ڈرائنگ بنا رہا ہے کہ یار میں یہ اس طرح کی چیز بنانا چاہ رہا ہوں, اور اس طرح سے, یعنی بڑی ڈیٹیل میں وہ بیٹھا ڈرائنگ بنا رہا ہے. بائک کی ہم کچھ وہ کسٹمائزیشن کے اوپر چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, تو وہ بندہ لگا ہوا ہے کہ یار یہ اس کو ایسے کر لیں, اس چیز کو اس طرح سے بینڈ کر لیں, پیچھے ہم یہ چیز لگا لیں
कैरियर जो हमारा लगेज वगैरह कैरी करने के लिए हम पीछे एक इस तरह का वो ट्रेलर सा बना लें, कुछ इस तरह का। तो उस बंदे का मैं पैशन देख के बड़ा मुझे हुआ कि यार ये देखो। तो अगेन कभी बाज़-औक़ात होता है कि यार हमको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। जब कोई हमें इनकरेज नहीं करता तो सोचें हमें कैसा बुरा लगता है। तो जब कभी अपॉर्चुनिटी मिले ना कि कभी किसी को आपको ज़रा थोड़ा बहुत इनकरेज करना हो, किसी को कहें कि यार ऐसे ही हाथ कंधे पे रख के कि यार नहीं, ज़बरदस्त आइडिया तेरा और ये हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ना इसको इस तरह से कर ले, बस हो जाएगा, ये छोड़ना नहीं है अब तुम्हें, ऐसी कोई बात कह देंगे ना तो वो दैट वुड बी सफिशिएंट उस बंदे के लिए, और वो इंशाल्लाह उस चीज़ को परसू करेगा, क्योंकि उसका तो ये कह लो ड्रीम था, और जैसे ही थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है तो वो फिर आसान हो जाता है। एनीवेज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कल इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ यार फेसबुक लाइव भी किया करूँ, इसमें ये कि आप लोगों से डिस्कशन हो जाती है ना, गपशप लग जाती है, तो ये भी एक बड़ा मज़ेदार हिस्सा रहता है। अदनान ये लॉयल नहीं है पता नहीं क्या यार, खैर आई होप आई विल डू सब्सक्राइब फॉर श्योर। थैंक यू कमर यार, मैं कभी लिंक शेयर करूँगा। वैसे youtube.com/tirmizi जो है ये मेरा शेयर है, मैं लिंक बल्कि यहाँ पर डाल ही देता हूँ कि ये है youtube.com/tirmizi। क्या मज़ा आ जाए अगर सुबह मैं उठूँ और यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर हो लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं है। अगेन मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ कि यार ये जो आहिस्ता 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 डेवलप हो रही है ना, इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे वो एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि सर आप क्यों नहीं ऐसे कर लेते कि भाई आप ये वाला ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें, इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स बताते हैं कि लड़कियों के नाम से फेक आईडीज़ बनाई हुई, यानी कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके चैनल्स चल रहे हैं, तो वो मुझे ये इस किस्म की टिप्स वगैरह बता रहे थे कि सर प्रमोट करने के लिए लड़कियों की आईडी बनाएं आप, और फिर जाके ग्रुप्स में जाके लड़कियों की नाम से वहाँ पर पोस्ट करें कि ये मेरे भाई का चैनल है, और ये इस तरह का अजीबो गरीब किस्म की ऊट पटांग किस्म की जो है ना वो सजेशंस। तो बहरहाल इस किस्म की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं बता रहा हूँ, मुझे ये प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस आई एम लविंग द प्रोसेस। और कभी भी आपने अगर किसी चीज़ को मंजिल को पाना है ना, तो प्रोसेस को जब आप वो उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, तो मंजिल खुद ही आ जाएगी, और कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हम होता क्या है, नीचे बैठे हुए हैं ना, पहाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और हम देख रहे हैं ऊपर, पहाड़ी को देख रहे हैं कि यार मैंने वो ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो फिर मुश्किल लगता है, कितनी ऊपर है यार, कैसे जाएंगे, किस तरह होगा, कितना टाइम लग जाएगा, मौसम कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, हज़ारों किस्म के रीजंस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ सोच लो, यार मेरा काम है कि मैंने पहला कदम उठाना है, अगला कदम मैंने कैसे उठाना है, ठीक है, और दूसरा साइडों पे देखो कितनी ज़बरदस्त सीनरी है, कितना ज़बरदस्त लैंडस्केप है, इस किस्म की चीज़ें आप देखोगे ना, तो कब वो टॉप पे आप पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी जो है ना चक्कर है, जर्नी को एंजॉय करना शुरू करें, लाइफ को एंजॉय करना शुरू करें, हर दिन को एंजॉय करें, हर दिन के हर लम्हे को एंजॉय करें, ठीक है। और ये आप तब कर सकते हैं कि जब आप अपना पैशन को परसू कर रहे होंगे, और ये कि जो है ना आपके पास उसकी कदर करें, उसकी कदर ज़रूर करें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं who would do anything to have whatever you have। तो वो सारा कुछ फिर बैठ गया, फिर और तरफ बातें चली गई। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को तंग करने जो है ना, मैंने सोच लिया है कि ये लाइव सेशंस करता रहूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल देखते हैं, किसी और थॉट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ दोबारा लाइव सेशन करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने आज यहाँ पर आए और मेरी इतनी लंबी चौड़ी जो है ना वो फजूलियात बर्दाश्त की, तो थैंक यू वेरी मच। आप में से जो लोग बाद में भी देखेंगे, अपने कमेंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कमेंट्स ज़रूर दें, ठीक है, अपना फीडबैक दें, ताकि मुझे भी पता चले यार कि दूसरी एंगल से लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो मैं कमेंट्स आपके ज़रूर पढ़ूंगा, और कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है वी कैन कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल।
تو اپنا ضرور خیال رکھیے گا، اور تمام گھر والوں کا، اپنے آپ کے قریب جو بھی ہے یار، آپ سب سے وہ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خوشیوں کا بھی خیال کریں. جہاں کہیں پہ کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اور انشاءاللہ یہ ٹرکل ایفیکٹ ہے، کرما ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.